جیسے سر سے بال کچھ نہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ فسادی ہے۔ ہاں، جو ابو بکر کو سچا کہے وہ تو فسادی ٹھہرا، اور جو ابو بکر کو کافر کہے وہ امن پسند ٹھہرا۔ جو عمر کو سچا کہے وہ تو فسادی ٹھہرا، جو عمر کو نعوذ باللہ جہنم کا کالا کہے وہ پرامن ہے۔ جو نبی کے صحابہ کی عصمت کے ترانے گائے وہ تو بیچارہ فسادی بن گیا، اور جو نبی کے صحابہ کے روزانہ لعنت بھیجتے ہیں ان کو نواز شریف تو اپنی گود میں بٹھاتا ہے، اپنی بغل میں بٹھاتا ہے، ان کو وزارت اور منسٹری دیتا ہے، اور ان کو ہمارے وزیر اعظم میں ریاست دیتا ہے۔ نواز شریف تیرا برس بھی آنے والا ہے، تیری صبح بھی دیکھی ہے، تیری اب شام دیکھیں گے، تیرا ہوتا بھی دیکھا ہے، تیرا انجام دیکھے۔ ٹھیک ہے، غلط ہے۔ اور ہمارے مولانا علی شیر حیدری نے اس مرد کلندر کی استقلال کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہے۔ جنوانوں، تمہیں مبارک ہو کہ قربانیوں میں تمہارا حصہ سب سے زیادہ شامل ہو رہا ہے، اور وہ جرنیل سپاہی صحابہ وہ استقلال کا جبل اور مرد احمد عادل خان کو بھی انہوں نے ہمیں دیا تھا، وہ بھی حصہ سے کو ملا ہے۔ آج وہ دونوں جیل کی ڈیریاں پہن کر، جیل کی عسکریاں پہن کر، جیل کی کسوری چکی میں بیٹھ کر جیل کی خلافوں کو چوم کر کہتے ہیں ابو بکر تیرے نام پہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تیرے نام پر زندگی جیل میں گزار دیں گے، لیکن کبھی خاطر سے سودا بازی نہیں کریں گے۔ بتاؤ، سپاہی صحابہ کے کتنے قائدین شہید ہوئے، جتنے قائدین اسیر ہوئے، جتنے لوگ آج کی جیلوں میں ہیں، کسی ایک نے حکومت کے سامنے گردن جھکائی ہے؟ اگر نہیں جھکائی تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ حق والے ہیں، حق والے کبھی جھکا نہیں کرتے، جو جھکتے ہیں وہ حق سے نہیں ہوتے، جو سودا بازی کرتے ہیں وہ حق سے نہیں ہوتے۔ اور علماء دیوبند کو بھونکنے والا، تم نے پوری زندگی نبی کا دین پیش کر مار کھایا ہے، ہم نے پوری زندگی نبی کے دین کا دفاع کر کے مار کھائی ہے، لیکن تم یہاں مار کھاتے ہو، قیامت کے دن مار کھاؤ گے، ہم یہاں مار کھاتے ہیں، قیامت کے دن مار کھائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، غلط ایسا تو نہیں کہ یہاں بھی ہم پہلے سالوں والے مار کھائیں اور قیامت کے دن بھی مار کھائیں، نہیں، امپاسبل، ناممکن۔ یہ خیال رکھو جنوب جو دین کے نام سے یہاں پہ مار کھائے گا اور فصل سے مال کھائے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور جو یہاں پہ دودھ کے سیزن پہ بنے گا، 11 کا دودھی ملا بنے گا، جو یہاں پر کلچانی والے جمعرات کی روٹیوں پہ بنے گا، چاول اور چاولوں میں چھپی ہوئی روٹیوں پہ بنے گا، وہ یہاں پر مار کھائے گا، لیکن قیامت کے دن مار کھائے گا۔ اور جو بند کو بھونکتے ہو، جو بند کی عظمت میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کی اصلی کرو، اور ہمارے جو بند اور میدان میں تمہیں آگے لگائیں گے، تیری سیاست یہ کھیل دو اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن چلاؤ اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن رومان اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن خلافت اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن حکومت اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن آرات اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن کشمیر اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن پاکستان اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن ہندوستان اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن اور ہمارے جو بند آگے، تیری جن مصطفیٰ اور ہمارے جو بند آگے، کے معاشرہ کے مقابلے میں اور ہمارے جو بند آگے، جہاں ہمیں ہر قدم صاف اور ہمارے جو بند آگے، تبلیغی جماعت اور ہمارے جو بند آگے، کیا کہتے ہیں جمعیت اور ہمارے جو بند آگے، کے مقابلے میں سپاہی صحابہ اور ہمارے جو بند آگے، اور جو بند کی عظمت کو ترازو میں رکھو لو، جو بند ہر دور میں لوڑ رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بند نے ہر دور میں طاقت کا مقابلہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور
علماء دیوبند کی ہسٹری پہ انشاءاللہ کل حیدرآباد شہر میں یوم آزادی کے موقع پر بہت بڑی ریلی ہے سپاہی صاحب حیدرآباد کی طرف سے، اس میں تفصیلی باتیں کروں گا اس موضوع پہ. یہاں وہ موضوع نہیں، خلافت راشدہ کا عنوان ہے. میں بتا رہا تھا کہ دوسرا پھول کون ہے؟ سارے بول رہے ہیں متواتر دوسرا مہینہ ہے، مجھے دن رات بولتے بولتے دوسرا مہینہ، اور میرے گلے کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. میں تو پتا ہوا ہوں، تم کیسے تھک گئے ہو؟ ہاں فاروق اعظم سب کہہ دو بلند آواز سے، زور سے کہو گے تو شیطان چیرے گا. اور وہ فاروق اعظم کہ جس میں پیغمبر کے عدل کی حق ہے، پیغمبر عادل ہے نہیں ہے، اور اس عدل کا نمونہ فاروق اعظم ہے. وہ فاروق اعظم کہ جس کی سیرت کے جوانے سے، جس کے کردار و گفتار سے میں بات کروں رات بیت جائے مگر بات نہ بیتے، لیکن میں صرف جھلک پیش کر رہا ہوں. تفصیلی تقریر ہر عنوان سے پھر کبھی، لیکن آج صرف سیمپل نمونہ نقشہ دیتا ہوں کہ وہ فاروق اعظم کہ جس کو پیغمبر کے عدل کا حق کہتے ہیں. صدیق جب سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور اس دور خلافت میں ایک علاقہ موقع ہوا، اور اس علاقے سے مال غنیمت میں کستوری آئی. توجہ کر رہا عدل کی باریک بینی کی بات کرتا ہوں. اس علاقے سے مال غنیمت میں کستوری آئی. حضرت عمر نے گھر میں رکھوائی کہ کل اس کو تقسیم کر دوں گا. حضرت حضرت علی کی بیٹی، حضرت عمر کی بیوی، اس لیے حضرت عمر کو داماد حیدر کہا جاتا ہے، مراد نبی اور داماد علی کہا جاتا ہے کہ وہ فاروق اعظم کی بیوی حضرت ام کلثوم گھر میں بیٹھی ہے. حضرت عمر سے پوچھتی ہے امیر المومنین مجھے اجازت ہو تو میں اس کستوری کو توڑ کر صحابہ میں تقسیم کر دوں، صحابہ کے گھروں میں پہنچا دوں. حضرت عمر نے کہا نہیں، تم نے تقسیم نہیں کرنا. توجہ کرنا حضرت عمر نے کیا کہا؟ تم نے تقسیم تم نے تقسیم نہیں کرنا. اب علی المرتضیٰ کی بیٹی نے پوچھا امیر المومنین آپ کو میرے عدل سے شک ہے کہ میں اپنے رشتے داروں کے گھروں میں زیادہ بیچ دوں گی، میں اپنے ابو کے گھر میں زیادہ بیچ دوں گی اور دوسروں کو کم دوں گی، آپ مجھے کیوں نہیں تقسیم کرنے کی اجازت دیتے؟ تو عمر کا جواب سن تیرا ایمان تازہ ہو. فاروق اعظم نے کہا کہ ام کلثوم مجھے تیرے عدل سے شک نہیں ہے کہ تو عادل باپ کی عادلہ بیٹی ہے، تو پاک باپ کی پاک بیٹی ہے، تو طیب و طاہر باپ کی طیبہ اور طاہرہ بیٹی ہے، تو عابد و زاہد باپ کی عابدہ اور زاہدہ بیٹی ہے. مجھے تیرے عدل اور انصاف سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں چاہتا تو اس وجہ سے کہ جب تو ایک ہاتھ میں